الرحیم، السلام علیکم۔ ملتان میں پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم تحریک کو ناکام بنانے کے حوالے سے حکومت کی منصوبہ بندی ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی حکمت عملی کے سبب ملتان کا جلسہ 3 دن تک ایک مارکے کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ پی ڈی ایم نے جہاں جلسے کا اعلان کیا تھا اس جگہ پر جلسہ تو نہ کر سکی، مگر گھنٹہ گھر چوک میں نہ صرف ایک کامیاب شو کرنے میں کامیاب ہوئی بلکہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بزدار سرکار کی حکمت عملی پر بھی شدید تنقید کی گئی، جس کے بعد گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے واضح کیا کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب لاہور میں پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں روکیں گے، لیکن قیادت کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے، جس کے بعد یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر کے اس بیان کو ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے پی ڈی ایم کی فتح قرار دیا ہے۔ لاہور میں بھی جو جلسہ ان کا ہونے والا ہے، ہماری جو حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نہیں روکیں گے، پابندی ہے جلسے پہ، جس نے جانا ہے جائے، کہ ہم دیکھ لیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، اور اگر انہوں نے کیا ظاہر ہے کہ ہم ان لیڈران کے خلاف ایکشن لیں گے، جو منتظمین ہیں یا جو لیڈر ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور وہ ایف آئی آر کی صورت میں لیں گے۔ آپ تو مبرہ نہیں ہے قانون سے نا، اپوزیشن کے بلیک میل میں آ جائیں اور ان کو روکنے کے لیے ہم ملک کو پیرالائز کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر کنٹینر کو عبور کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے کارکن اور تمام جماعتوں کے کارکنوں نے وہ جلسے نہ صرف کامیاب کرائے بلکہ ان نالائقوں، نااہلوں اور کرپٹ سلیکٹڈ ووٹ چور ٹولے کے خلاف فیصلہ کن ریفرینڈم دیا۔ تو پہلی کامیابی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی یہ ہوئی کہ ہر جلسہ کامیاب ہوا ان کی رکاوٹوں کے باوجود۔ پی ڈی ایم نے ایک طرف حکومت کو گھر جانے کا الٹیمیٹم دے دیا تو دوسری طرف لاہور کے جلسے کے لیے منصوبہ بندی اور تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ آج بھی اس سلسلے میں اپوزیشن جماعتوں کا ایک اجلاس ہوا، جس کے بعد پریس کانفرنس میں حکومت کو وہی دھمکی دی گئی جو ملتان میں جلسے سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے دی تھی۔ یہ تاریخ ساز فقید المثال کانفرنس ہوگی انشاءاللہ، اور اگر یہاں بھی حکومت ایسی اقدامات کرنے جائے گی تو پھر رانا صلاح اللہ صاحب موجود ہے، ہم اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈنڈا بردار ساتھ ہوں گے ان کے، اور انشاءاللہ کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں جلسہ کرنے سے روکے۔ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا جی۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں پی ڈی ایم کا جلسہ حکومت کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا، امید ہے حکومت رکاوٹیں کھڑی نہیں کرے گی۔ اپنی گفتگو کے دوران انہوں نے وزیر اعظم عمران خان پر سنگین قسم کے الزامات بھی عائد کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلین ٹری سونامی منصوبے میں وزیر اعظم سے لے کر فردوس عاشق آبان تک ساری پی ٹی آئی جیل جائے گی، جبکہ یہ دعویٰ بھی کر ڈالا کہ اسلام آباد کے آدھے راستے تک پہنچیں گے تو حکومت گھر چلی جائے گی۔ آپ کوکین اور ہیروئن جو ہے وہ کم از کم 15 کلو پی بیٹھے ہو اپنی زندگی میں، اور اس کا مقدمہ میرے اوپر بنا دے تو پھر ہم ان مقدموں کی کیوں نہ بات ہم کریں۔ انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ ہم ابھی راستے میں ہوں گے تو یہ چلی جائے۔ دوسری طرف عمران خان نے بھی آج گلگت بلتستان نو منتخب کابینہ کی حلف تقریب میں شرکت کی ہے جی، اور اپوزیشن کی قیادت کو وہاں پر بنایا ہے خوب تنقید کا نشانہ۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کو 30 سال سے جانتا ہوں، ان پر عذاب آتا دیکھا ہے اور یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کے بی بی سی کو دیے ہوئے انٹرویو کا تذکرہ بھی کیا۔ میں دونوں آصف زرداری اور نواز شریف کو 30-40 سال سے جانتا ہوں، میں نے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا دیکھا ہے، یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے۔ اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان کے اوپر کہ ان کی کیا حالت بنی، کبھی جیل میں جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا بیماریوں کی جڑ ہے نا، جس سے کینسر بھی پھیلتی ہے، ہارٹ ڈیزیز بھی، بلڈ پریشر بھی، ڈائبٹیز بھی، وہ ہے سٹریس۔ اگر آپ نے سٹریس دیکھنا تھا تو کل ایک ہارٹ ٹاک کا انٹرویو ہوا تھا جدھر اسحاق ڈار پاکستان کے وہ پرانے وہ جو فائنانس منسٹر، ان کی شکل دیکھ لیتے ہیں، اس پروگرام میں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔
اور اب صورتحال یہ ہے کہ ملک میں ایک طرف کورونا وائرس کے حملے تیز ہو رہے ہیں، 24 گھنٹوں میں 75 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ صورتحال مزید گمبھیر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن حکومت نے اب لاہور میں ہونے والے جلسے کو نہ روکنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر جلسے جلوس سے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تو پھر تعلیمی ادارے بند کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر ان جلسے جلوسوں کے بعد کورونا پھیلنے کا خدشہ واقعی ہے تو حکومت نہ روکنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیوں کر رہی ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم جلسے نہیں روکیں گے؟ کیا حکومت اپوزیشن کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے؟ کیا حکومت اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے؟ کیونکہ حکومتیں تو صرف فیصلہ کرتی ہیں اور پھر اس فیصلے کو سنا دیتی ہیں، اس کے بعد پھر ہر کسی کو جو ہے وہ ریاست کی رٹ کو ماننا پڑتا ہے۔ اس کو چیلنج تو اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا کہ ریاست اگر ایک فیصلہ واقعی ایک فیصلہ اگر کر چکی ہو تو پھر جو ہے اگر اس کو توڑا جائے یا اس سے کوئی اور فیصلہ جو ہے اس کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر یقیناً جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ خود ہی ایک طرف فیصلہ کر لیتی ہے اور پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ ہم روکیں گے بھی نہیں۔ کیا اپوزیشن جماعتیں حکومت کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہو گئی ہیں؟ اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ صاحبہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مسرت صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ جلسوں پر پابندی ہے لیکن روکیں گے بھی نہیں، کیا واقعی حکومت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے؟ آخر کیوں ہے یہ کنفیوژن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عائشہ۔ اس ساری بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے یا اسٹریٹجی نہیں ہے یا کوئی آپشن نہیں ہے۔ دیکھیں 2-3 پہلو ہیں اس ساری سچویشن کے۔ بیسیکلی اپوزیشن کیا چاہتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان سے لے کر کے ان کے جو ڈنڈا بردار فورس کی تیاری، پھر جو مریم کا نیب کے اوپر چڑھ دوڑنا اور اپنے جو ورکرز ہیں ان کو پرووک کرنا، اور پھر اس کے بعد تصادم کی فضا کو قائم کر کے پہلے ہی ان کا جو بیانیہ ہے اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دیٹ از اوپن اینڈ شٹ کہ وہ آپ کے ملک دشمن جو بیانیہ ہے ایز اٹ از وہ ان کا بیانیہ ہے۔ اب اگلا ان کا جو ٹارگٹ ہے کہ اس بیانیے کے بعد لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو کوشش ہے اس میں ناکامی کے بعد اب یہ ورکرز کو، عام عوام تو خیر ان کے ساتھ ہے نہیں، اور جو انتظامیہ ان کا آپس میں تصادم چاہتے ہیں تاکہ ان کو فریش بلڈ ملے، اور ان کی یہ جو تحریک جو بے جان تحریک ہے جو کسی طرح بھی زور نہیں پکڑ رہی، وہ اس میں ایک مومنٹم جنریٹ کرنے کے لیے یہ ناکام کوششیں اور منصوبے بنا رہے ہیں۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں ایز اے گورنمنٹ؟ میں آپ کو عرض کروں عائشہ کہ اگر اس وقت کووڈ کی سچویشن نہ ہوتی تو ہم ان کو کھلے گراؤنڈ، بڑے گراؤنڈ سے ہم ان کو آفر کرنی تھی کہ جائیں اپنا میدان لگائیں اور کریں، ان کو بھریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری ویکنس نہیں ہے، ہماری اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہم نے ایک دن کے شارٹ نوٹس کے اوپر بھی بہت بڑے تاریخ ساز جلسے کیے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بہت بڑا جلسہ تھا تو اس کا ریکارڈ بھی ہم نے خود ہی توڑا۔ پھر یہ 11 جماعتیں مل کے جہاں تک عوام کو کراؤڈ کو پل کرنا ہے تو یہ ہمارے مقابلے میں کہیں دور تک نہیں کری۔ اگر انڈیویجولی کنفیوژن ابھی بھی برقرار ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں ڈنڈا بردار فورس سے، تو یہ ایک تاثر جو ہے وہ اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ ڈنڈا بردار فورس کی دھمکی کے اوپر ڈر گئی ہے۔ ریاست تو جو ہے وہ فیصلہ صادر کرتی ہے اور پھر دیکھیں نا آپ ساری فورس آپ کے پاس موجود ہے، سارے ادارے آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ کوئی فیصلہ واقعی جنوینلی کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد تو آپ لوگوں نے کرانا ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ کہیں گے کہ جی خطرہ موجود ہے اس لیے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور جو عوام کو خطرہ موجود ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا نا۔ عائشہ نہیں، میں پہلے جو بیان کر رہی تھی نا اسی میں اگر آپ مجھے 1-2 منٹ اور دے دیں تو پوری بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ بیسیکلی ان کا جو ایجنڈا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اب گورنمنٹ کی اسٹریٹجی آئی وانٹ ٹو شیئر وتھ یو، اس میں ہماری اسٹریٹجی ایک ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو جب کووڈ آیا، فرسٹ ویو آئی، تو اس میں آپ اپوزیشن کا بیانیہ دیکھیں کہ ہاتھ جوڑتے تھے، یہ آپ دیدہ ہوتے تھے اپنی پریس کانفرنسز کے اندر، یہ روتے تھے اور التجائیں کرتے تھے کہ کرفیو اور لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگ رہا۔ لیکن آج جبکہ اٹس مور لیتھل، یہ زیادہ اس کا موٹیلٹی ریٹ ہے، انفیکشن ریٹ از ویری ہائی، تو اس وقت یہ لوگوں کو کیوں ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی میں عرض کرتی ہوں۔ لیکن اب گورنمنٹ کی آپشنز پہ ہم پہلے بات کر لیں۔
देखें उस जब ये कोविड आया तो इन्फेक्शियस डिजीजेस का जो ऑर्डिनेंस पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया उसके तहत किसी भी किस्म की जलसा जुलूस, क्राउड इकट्ठे करना, इज्तिमा लगाना, वो कानून की खुली खुली खिलाफ वर्जी होगा। फिर आपके कोर्ट्स के भी डिसीजन आए हुए हैं। आपको पता है कि इस्लामाबाद की जो सुप्रीम की हाई कोर्ट है वहां पे भी ठीक है ये फैसला आ चुका हुआ है और हमारी नजर एक तो कोर्ट्स के ऊपर है कि कोर्ट्स देखें लाहौर हाई कोर्ट इसके बारे में क्या फैसला करते हैं और वो जो फैसला करेंगे हम उसको मनो अच्छा, तस्लीम ठीक है। करेंगे। दूसरी बात point ये आगे मुशर्रफ कि साहब- हमने, मैं कंप्लीट करूं, सिर्फ एक दो फिक्रे बोल लेने टाइम की मेरे आयशा, पास कम है, प्लीज। मैं जरा आपसे क्विकली जी उसमें दूसरी बात ये दूसरी सिर्फ मैं ये अर्ज करूं, दूसरी बात जो हम कहते हैं कि हम कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे और वो यही बनता है कि जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम हक रखते हैं कि उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करें और जो कानून की रोशनी में उनके साथ सलूक बनता है वो हम करें, लेकिन ये जो ठीक है। तसादुम चाहते हैं उसमें इंशाल्लाह हम इनको शिकस्त देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे और हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने बयान कर दिया, रोकेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। खुरम दस्तगीर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, PDM के भी रहनुमा हैं। खुरम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें खुरम साहब, सूरत हाल वाकई गंभीर हो चुकी है। 75 अमवात रिपोर्ट हुई हैं पिछले 24 घंटों में, सूरत हाल बिगड़ रही है। मुझे ये बताएं कि क्या PDM के लोग क्या वाकई ये समझते हैं कि कोरोना जो है वो ऐसी बस है, हुकूमत जो है वो दबाव बढ़ाने के लिए कर रही है, हालांकि ऑन ग्राउंड सूरत हाल ठीक नहीं है। आप लोग वो क्यों नहीं सोच रहे आम आवाम का, और आप लोग क्यों नहीं अपने स्केड्यूल के ऊपर दोबारा से सोचते, उसको रिविजिट करते हैं? इसी बुनियाद पर होना है, और फिर अगर होना है फिर पाकिस्तान के जो करोड़ों शहरी मेरे भाई और बहनें हैं जो रोज़ाना बाज़ारों में, मंडियों में, मार्केटों में, मज़ारों पर, मस्जिदों में, ब्यूटी पार्लरों में, शादी हॉलों में, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों का भी तो हमें सोचना है। तो हुकूमत असल में तो इस फैसले से मफरूर है और गैर फाल है। दुनिया के तमाम मुहज़्ज़ब मुल्कों ने लॉकडाउन किया है और उसके ऊपर वो अमल दरामद करा रहे हैं। सिर्फ एक मुल्क ने नहीं किया, अमेरिका ने, और वहाँ ऑलरेडी 2.5 लाख अमवात हो चुकी हैं। अगर तो हुकूमत ने मुहज़्ज़ब दुनिया को फॉलो करना है तो वो फिर पाकिस्तान के तमाम अवाम के ऊपर। लेकिन खुरम साहब देखें ना, स्कूल्स बंद हो चुके हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं, बाजार खुले हैं, मार्केट्स खुली हैं, आपको मईशत का हाल पता है, हमें मईशत का हाल पता है, हम उस तरह का मुल्क नहीं है जो कि लॉकडाउन अफोर्ड कर सकता, और हुकूमत की लॉजिक भी है और मेरे ख्याल में मुनासिब लॉजिक है। और अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, तो उसमें कोई मजाक तो नहीं है। जी, आप बिल्कुल अपनी राय रख सकती हैं, लेकिन हमारी नजर में जो लोग मंडियों में, बाजारों में जा भी रहे हैं, पाकिस्तानी मेरे भाई और बहनें, वो बेबस होकर वापस आ रहे हैं। वो 110 रुपए किलो चीनी नहीं खरीद सकते, वो 80 रुपए किलो आटा नहीं खरीद सकते, वो 250 रुपए किलो घी नहीं खरीद सकते। वो जब वापस आते हैं तो उनके सामने बिजली के बिल, उन्होंने फैसला करना है तो उन्हें बिजली का बिल देना है या बच्चों की स्कूल की फीस देनी है। तो जब हालात पहले ही इस नहज पर हैं कि पाकिस्तान के गरीब गुरबा जो हैं उनकी चीखें निकल रही हैं, PDM तो उनकी आवाज है कि ये हुकूमत माफिया की सरपरस्ती करती है और ये हुकूमत इस कदर नालायक है। खुद वजीर आजम ये कहते हैं कि वो तो अनजान है, उन्हें पता ही नहीं कि जी गंदम की क्या सूरत हाल थी। वो ये कहते हैं खुरम दस्तगीर साहब कि आप लोग जो हैं वो चोरी बचाने के लिए आवाम की जानें खतरे में डाल रहे हैं, और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर अल्लाह ताला का अजाब आ रहा है और आते हुए वो उन्होंने देख रहे हैं। उन्होंने कहा वो 30 साल से जानते हैं और अब अजाब आया तो वो भी आता हुआ देख रहे हैं। क्या इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी, इमरान खान साहब का BRT का जो मामला है, ना उनकी बस चल रही है, ना ऑपोजिशन पर उनका बस चल रहा है, और ना ही इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ ऑपोजिशन के जल से देखकर उनका जी जल रहा है। देखिए, इमरान खान साहब को और उनके तमाम वज़रा जो हैं उनको कोरोना का फिक्र नहीं, हुकूमत जाने का रोना है, जिसकी वजह से वो इस तरह के बयानात देते हैं। वरना हकीकत ये है कि किसी भी शख्स के बारे में ये कहना कि अजाब आया हुआ है, अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। ये अजाब किसी पर भी आ सकता है। पाकिस्तान की जो सियासत है उसका सफा पलटते देर नहीं लगती। आज वो कहते हैं कि सेम पेज पर है,
सफ़े उल्टे भी जाते हैं, सफ़े फाड़ दिए जाते अच्छा हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा जब जलसा कर रही थी मुल्तान में, क्योंकि ये बहुत कयास सराइयां हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लिया जाए। चौधरी निसार साहब ताज़ियत के लिए मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन फिर ये भी खबरें आती रही कि वहां पर मियां नवाज शरीफ के साथ भी उनकी बात कराई गई, ताज़ियत के लिए हो सकती है, लेकिन उसके बाद कुछ उससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? चौधरी निसार साहब क्या वापस PMLN को ज्वाइन करने वाले हैं? इस तरह की कोशिशें हो रही हैं क्या? जी, ऐसी कोई सदाकत नहीं है। चौधरी साहब चूंकि उनका एक बहुत ही तवील अशरों पर मुहित ताल्लुक रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ, वो हमारे सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक थे, तो उस लिहाज से उन्होंने मियां शहबाज शरीफ से मिलकर। अच्छा चौधरी साहब, अगर खुद जो है वो आना चाहें वापस और मैं मुस्लिम लीग नून का एक नुक्ता नजर आपसे लेना चाहूं, तो क्या रास्ते खुले हैं? जी देखिए, सियासी पार्टियां तो एक बहुत बड़े घने सायादार दरख्त की मानंद होती हैं, उनके नीचे कोई भी आना चाहे तो उसकी रुकावट नहीं होती। लेकिन फिर इशू यही है कि अब मुस्लिम लीग नून ने एक सफर तय किया है पिछले 30 सालों में, और जहां आज हम खड़े हैं, अगर चौधरी साहब भी उस मंजिल तक पहुंच कर मियां नवाज शरीफ के बयानिए को ताकत देते हैं तो जरूर इस पर गौर हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब रहनुमा PDM हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और PDM और अपोजिशन की स्ट्रैटेजी के हवाले से हमें बता रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है जो हमें स्टील मिल के मुलाजमीन के हवाले से एहतजाज उनका जारी है, मुतालबात उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। क्या मुतालबात है? गोल्डन हैंडशेक की बात हुई थी, अमरात देने की बात हुई थी, उसके बाद फिर ये एहतजाज की और मुतालबात की। छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन मुहिम के दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, उनमें से जो दावे वो कर रही थी उनमें से एक दावा पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली से मुताल्लिक भी था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ साथ तहरीक इंसाफ का माइंड करार दिए जाने वाले वफाकी वजीर असद उमर ने स्टील मिल मुलाजमीन ही नहीं बल्कि पूरी कौम को सुनहरी ख्वाब दिखाया था कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो स्टील मिल को न सिर्फ बहाल किया जाएगा बल्कि मुनाफा बख्श इदारा भी बनाया जाएगा। जब तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में थी तो असद उमर साहब ने स्टील मिल के मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा था कि अगर इनकी हुकूमत आई तो वो स्टील मिल को दोबारा चला कर दिखाएंगे। उन्होंने मुलाजमीन से कहा था कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लें ताकि अगर मैं अपने बयान से पीछे हटूं तो कल आप मुझे ये दिखाकर शर्मिंदा कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और असद उमर साहब क्या क्या दावे करते रहे हैं, देख लीजिए खुद ही। आखिरी वादा, और ये रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि असद उमर तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है, स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। जान के स्टील मिल बंद की गई है क्योंकि लोहे का कारोबार शरीफ खानदान का है, जो 8 अरब रुपए का 2007 में नफा कर रहा था, आज 13 महीने से बंद पड़ी है। क्या नवाज शरीफ आपको कोई फिक्र है कि ये कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं? स्टील मिल 8 अरब रुपए के नफे में थी जब असद वारी सदर बना, इनकी पार्टनरशिप में आज स्टील मिल बंद हो गई है। आपकी सऊदी अरेबिया में स्टील मिल करोड़ों रुपए का पैसा बना रही है, ये स्टील मिल क्यों नहीं चला सकते? लेकिन फिर ये दावे हवा हो गए। हुकूमत इस हवाले से बेल आउट पैकेजेस के बावजूद नाकाम हो गई और स्टील मिल्स के मुलाजमीन को बरतरफ करने का ऐलान कर दिया। बरतरफियों के बाद स्टील मिल्स के मुलाजमीन पिछले चंद रोज से शदीद एहतजाज कर रहे हैं और धीरे धीरे इस एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। मुजाहिरीन एक तरफ रेलवे ट्रैक को बंद किए हुए हैं तो दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर भी धरना दिया जा रहा है, जिसके सबब न सिर्फ ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हो चुका है बल्कि मुतादिद ट्रेनें भी मनसूख कर दी गई हैं। मुलाजमीन का एहतजाज उस वक्त शुरू हुआ था जब 27 नवंबर को वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के 4544 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया था। इस हवाले से वफाकी वजीर बराए सनअत व पैदावार हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्टील मिल्स बहाली के प्लान में नाकामी का एतराफ करते हुए ऐलान किया था कि 92 अरब के बेल आउट पैकेज के बावजूद नताइज हासिल नहीं किए जा सके।
سال گزر چکے ہیں اس سٹیل مل کو بند ہوئے، لیکن حکومت پاکستان 35 ارب روپے کے قریب ایک بند مل میں ملازمین کی تنخواہیں ادا کر چکی ہے، اور 20 ارب سے زائد کے ریٹائرمنٹ ڈیوز بند مل کے ملازمین کے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ فی الوقت جو بہت ضروری یہ ہے، آپ یہ دیکھیں نا، 75 کروڑ روپیہ ماہانہ جا رہا ہے، 230 ارب کا قرضہ اس پہ چڑھ گیا ہے، کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ بڑا فیصلہ کرنے سے کتراتی رہی ہیں۔ 92 ارب روپیہ کا بیل آؤٹ دیا گیا پاکستان سٹیل مل کو، وہ کدھر گیا؟ وہ بھی سارا ضائع ہو گیا۔ وفاقی حکومت کے اعلان کے بعد سندھ بھر کی سیاسی جماعتوں نے حکومتی فیصلے کی شدید مذمت کی تھی اور اسے ظالمانہ اقدام قرار دیا تھا۔ اس حوالے سے سب سے سخت رد عمل جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے سامنے آیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو لوگوں کا معاشی قتل نہیں کرنے دیں گے، پیپلز پارٹی ہر ایک ملازم کو ان کی ملازمت واپس دلوائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا تھا کہ اس تاریخی صنعتی اثاثے کی اراضی کے مالک سندھ کی عوام ہیں، جس کے بعد اب سٹیل ملز اراضی کے حوالے سے بھی ایک نیا تنازع کھڑا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ ایک بار پھر وفاق اور سندھ آمنے سامنے آ جائیں گے۔ سینیٹر رضا ربانی نے اس حوالے سے وفاق کو آج ایک واضح پیغام دے دیا ہے۔ مسئلہ سٹیل مل کے ساتھ جو 19,000 ایکڑ زمین ہے، اس زمین کو ہڑپ کرنے کا مسئلہ ہے، لیکن یہ بات ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ 19,000 ایکڑز آف لینڈ جو ہے یہ حکومت سندھ کی زمین ہے، اور حکومت سندھ نے یہ زمین جو ہے وہ سٹیل مل کو دی تھی، اور لہٰذا قانون کے تحت اگر اس کا پرپس سٹیل مل سے تبدیل کیا جائے گا تو پھر میرا مطالبہ یہ ہوگا حکومت سندھ سے کہ وہ اپنی یہ اراضی۔ اس سب کے بعد سوال اب یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا سندھ اور وفاق ایک مرتبہ پھر سے اس تنازع میں آمنے سامنے آ چکے ہیں؟ خاص طور پر سندھ حکومت اس سب پیش رفت کو کیسے دیکھ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، ان کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، لیکن پہلے ممریز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنوینر ہے جی سٹیل ملز سٹیک ہولڈر گروپ کے۔ ان سے ہم پہلے جان لیتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات جو ہیں وہ بنی کہ احتجاج کی طرف آپ لوگوں کو آنا پڑا۔ ممریز خان صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ گولڈن ہینڈ شیک دیا گیا تھا، 92 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکج، نوبت یہاں تک کیسے پہنچی کہ آپ لوگوں کو احتجاج اب کرنا پڑا ہے؟ کیا مطالبات ہیں کیا آپ کے؟ بہت شکریہ جی ٹی وی کا جنہوں نے موقع دیا۔ کوئی گولڈن یہ بالکل جناب وزیر وہ غلط بھی ملازمین کوئی آواز میں تھوڑا ڈسٹارشن ہے ممریز صاحب، ہم اس کے اوپر کام کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ بہتر ہو سکتی ہے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممریز صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے۔ مرتضیٰ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، سٹیل مل کے 4,544 ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر ان کی حکومت آتی ہے تو سب کو جو ہے وہ ان کی ملازمتیں واپس مل جائیں گی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ حماد اظہر صاحب کے مطابق 92 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکج دیا تھا، نتیجہ کوئی نہیں نکلا تھا، تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ حل تو ہونا چاہیے تھا۔ اگر اب اس کا یہ حل نکالا گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس پر، اور کیا کیا اعتراضات کیا ہے سندھ حکومت کو؟ دیکھیے عائشہ، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہی پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت، یہی وزیر اعظم اور ان کے وزراء نے حکومت میں آنے سے پہلے بڑے بڑے اعلانات اور نعرے لگائے تھے سٹیل مل کی بحالی کے حوالے سے اور ان ملازمین کے حوالے سے۔ تو پہلا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ 2.5 سال میں اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے باوجود یہ لوگ اس مل کو ریوائیو نہیں کر پائے۔ دیٹ مینز کہ ان کی انکمپیٹنس اور انیفیشنسی قلعی کھل گئی، کہ دعوے انہوں نے خود کیے تھے کہ ہم چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے، اور غالباً عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میں 60 روز کے اندر سٹیل مل کو ریوائیو کروں گا۔ تو آج 2.5 سال ہو چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 92 ارب روپے انہوں نے خرچ بھی کیے، بٹ اس کے باوجود یہ سٹیل مل کو ریوائیو نہیں کر پائے۔ تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ ایکچولی نالائق ہیں، یہ ایکچولی پروف کرتا ہے کہ یہ نااہل ہے اور حکومت چلانا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس اعتراف کے بعد ان کو خود حکومت چھوڑ کر گھر چلے جانا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سٹیل مل پاکستان کا ایک بڑا اہم اثاثہ ہے اور صحیح مینجمنٹ کے ساتھ آپ اس کو چلا سکتے ہیں۔ چیزوں کو بیچنا کسی بھی پرابلم کا حل نہیں ہوتا۔ کسی چیز کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے،
اور اگر ان لوگوں کے اندر یہ کانفیڈنس ہوتی, یہ سمجھ ہوتی تو اچھا مرتضیٰ صاحب, اب ایک اور جو مسئلہ یہاں پر ہے وہ زمین کا بھی ہے. بلاول صاحب بھی واضح کر چکے ہیں, رضا ربانی صاحب نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے آج یہ کہا ہے کہ اسٹیل مل کی جو زمین ہے وہ سندھ کی ملکیت ہے, اور وفاق کہہ رہی ہے کہ وہ اس کو لیز پر دے گی. تو یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہ تنازع ہے کیا ایک دفعہ یہ تو نہیں نظر آئے گا کہ سندھ اور وفاق پھر آمنے سامنے ایک دوسرے کے کھڑے ہو جائیں گے؟ اس سوال کے دو اہم پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ زمین کس کی ملکیت ہے. تو یہ چیز میں واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ ملکیت صوبہ سندھ کی حکومت کی ہے, صوبہ سندھ کی عوام کی ہے, ان 4,500 ملازمین کی ہے جن کو اسٹیل مل سے برطرف کیا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ حماد اظہر صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ زمین کو بیچنے جا رہے ہیں, یہ شو کرتا ہے کہ اس موجودہ حکومت کا صرف ایک ہی انٹرسٹ ہے اور وہ ہے زمین, کہ زمین کو کسی نہ کسی طریقے سے بیچ دو, ڈسپوز آف کر دو, تاکہ ان کے جو اے ٹی ایمز ہیں وہ چل سکیں, ان کے اپنے جو سیاسی ڈونیشن دینے والے لوگ ہیں وہ مستحکم ہو سکے. ان کا انٹرسٹ پاکستان سے, پاکستان کی عوام سے, پاکستان کے جو ادارے ہیں ان سے کوئی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پی ٹی آئی حکومت صرف چیزوں کو بیچنے میں بلیو کرتی ہے. پی ٹی آئی حکومت کچھ پرائیویٹ جو ریئل اسٹیٹ میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو پروموٹ کرنے میں بلیو کرتی ہے. عام آدمی سے, غریب آدمی سے. چلے مرتضیٰ وہاب صاحب, یہ مان بھی لیتے ہیں آپ کی بات کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمین جو ہے وہ سندھ کی ملکیت ہے. اس سے پہلے نجی ہاؤسنگ سکیمز والی جگہ بھی سندھ کی تھی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو رقم ریکور ہوئی خوب شور مچایا گیا سندھ کی طرف سے, لیکن وہ اس طریقے سے آپ کو نہیں ملی. پھر اس کو ٹرانسفارمیشن پلان میں جو ہے وہ اب انگیج کیا جا رہا ہے. تو اب اس معاملے میں سندھ اپنا مقدمہ کیسے لڑے گا, کیونکہ ہسٹری تو کچھ اور بتا رہی ہے؟ دیکھیے, فیصلہ کچھ بھی آ جائے, سندھ کا جو آئینی حق ہے, جو آئینی مقدمہ ہے, وہ سندھ حکومت لڑتی رہے گی. اور ہم نے پہلے دن سے یہ پوائنٹ آف ویو سپریم کورٹ کے سامنے رکھا کہ یہ زمین صوبہ سندھ کی ملکیت ہے, اور اس کو زمین کے عوض جو اب پیسے ملیں گے وہ بھی صوبہ سندھ کی ملکیت ہوں گے, صوبہ سندھ کی حکومت کی ملکیت ہوں گے. یہ بات ہم تواتر کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے گزارش کرتے رہے, اور جو نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی عدالت میں اس کے اندر ایک بار پھر سندھ حکومت اس پوائنٹ کو ریز کرے گی کہ ان پیسوں کو سندھ حکومت کے حوالے کیا جائے, ان سندھ حکومت کا جو بجٹ ہے اس کے اندر اس کو ٹرانسمٹ کیا جائے, اور پھر اس بجٹ کے ذریعے جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کی مانیٹرنگ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کہ مجھے اس سے پہلے ایک جزائر والا بھی معاملہ تھا, اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سندھ اور وفاق ایک دوسرے کے آمنے سامنے سے کوئی پیش رفت ہو سکی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے, پی ٹی آئی حکومت کا ایک ہی چیز کامن ہے اور وہ تنازع ہے, کہ یہ پرماننٹلی سمجھتے ہیں کہ تنازع کرنا, تنازع میں آنا بہت ضروری ہے, اور ان کی حکومت کا میں سمجھتا ہوں کنٹروورسی محور بن چکی ہے. آپ نے کورونا کے ایشو پہ دیکھ لیا کہ ہر چیز میں جو سندھ حکومت فیصلہ کرتی تھی اس کے خلاف یہ بات کرتے تھے. جب ہم کہتے تھے چیزوں کو بند کرو تو یہ کہتے تھے چیزوں کو بند نہیں کرنا چاہیے, غریب آدمی مر جائے گا, چیزوں کو کھولنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ممریز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے صاحب ان سے بالکل بات نہیں ہو سکی, میں چاہ رہی ہوں کہ کوئکلی ہم ان سے بھی بات کر لیں. ممریز صاحب, یہی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اب کیا ہوا, نوبت یہاں تک کیسے پہنچی, اور اب کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے, ہمارے ملازمین نے جو وہاں دھرنا دیا, ہڑتال کی 12 گھنٹے, وفاقی حکومت کے کسی بندے نے رابطہ نہیں کیا, اور ٹرینیں جو رک گئیں اس کے اندر مسافر پریشان تھے, کسی نے نہیں کیا. انہوں نے رات کو اس دھرنے کو ختم کرایا اور ٹرینوں کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ریسٹور کیا کہ وہ چل پڑی لوگوں کی طرح. اور اس معاملے میں وفاقی حکومت میں مذمت کرتا ہوں کہ ان کو اتنی بے حسی اور احساس نہیں غریب لوگوں کا کہ لوگ الجھ رہے ہیں, اور وہ اس بات کا بھی نہیں خیال کر رہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے, اپنا رول تو پلے کریں. شیخ رشید صاحب ریلوے کے منسٹر ہے, سیاست اپنی جگہ نہیں, اگر عوام کا تو کچھ دکھ دیکھے. اب آتے ہیں اسٹیل مل کی طرف. اسٹیل مل کے لیے ہم پاکستان اسٹیل مل کے اسٹیک ہولڈر گروپ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو استقلالی حکومتوں کو ریوائول پلان دیا. اس وقت وزارت صنعت و پیداوار
और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये दो वो महकमे हैं जो फसाद की जड़ है। ठीक है, मुझे क्विकली ये बता दीजिए कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने की खबरें भी बहरहाल जो हैं वो आ रही हैं। ममरेज साहब से हमारा राब्ता एक बार फिर से मुनक़ता हो गया। ममरेज खान साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद थे। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम सतून यानी तिलौर के शिकार का मौसम आन पहुंचा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माजी में तिलौर के शिकार के सख्त तरीन मुखालिफ रहे हैं। इमरान खान माजी में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ पर अरब शहजादों को तिलौर के शिकार की इजाजत देने के सबब शदीद तनकीद का निशाना भी बनाते रहे हैं। माजी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समझते थे कि तिलौर के शिकार की इजाजत देना पाकिस्तानी की खुददारी पर हमला है, जबकि खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नायाब परिंदे तिलौर की खत्म होती हुई नस्ल पर भी आवाज उठाते रहे हैं। इस हवाले से जोर देते रहे हैं कि ऐसे परिंदों का शिकार किसी तौर भी नहीं होना चाहिए। जब उस वक्त की हुकूमत ने तिलौर के शिकार की इजाजत दी थी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि जब तिलौर का शिकार हमारी खारजा पॉलिसी का सतून बन जाएगा। लेकिन फिर इक़्तिदार में आते ही न जाने ऐसा क्या हुआ कि तिलौर के शिकार से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ रखने वाले इमरान खान का मौक़िफ़ तब्दील हो गया और इन्हें भी गुज़श्ता बरस तिलौर के शिकार के मामले पर यू टर्न लेना पड़ा। जबकि ताज़ा खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हुक्मरान खानदान के दीगर दो अरकान को रवा सीजन में बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के हामिल परिंदे तिलौर के शिकार का इजाजतनामा जारी कर दिया है। जबकि दीगर दो शिकारी गवर्नर्स हैं, जिनमें से एक अभी तक नादहिंदा हैं क्योंकि उन्होंने गुज़श्ता बरस शिकार की फीस अदा नहीं की थी। खबरों के मुताबिक शिकारियों को बलूचिस्तान और पंजाब के मखसूस इलाकों में शिकार की इजाजत दी गई है। वज़ारत खारजा की जानिब से सऊदी सफारत खाने को भेजी जाने वाली फहरिस्त में प्रोटोकॉल और सरकारी दर्जाबंदी का भी ख्याल नहीं रखा गया है। खबरें ये भी हैं कि भेजी गई फहरिस्त में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का नाम सबसे नीचे दर्ज था। 16 अक्टूबर 2020 को जारी किए गए इजाजतनामों के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पंजाब के जिला लिया और भक्कर में शिकार की इजाजत दी गई। इसी तरह तबुक के गवर्नर जो हैं फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को जिला वरान, जिला नोशकी और जिला चाही में शिकार की इजाजत दी गई। जबकि खफरुल बातन के जो गवर्नर हैं मंसूर बिन मोहम्मद, उनको शिकार के लिए डेरा गाजी खान का जिला जो है वो मुख्तस किया गया। तिलौर के शिकार की इजाजत देना क्यों जरूरी था, इस मामले पर हुकूमत ने यू टर्न क्यों लिया, ये तो नहीं मालूम। लेकिन आपको सुनवाते हैं कि माजी में जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शिकार पर पाबंदी लगाई तो वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से क्या कहते रहे। तिलौर के शिकार की क्या कहानी है तो नहीं मालूम, लेकिन आपको ये बताते चलें कि माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में तिलौर की तादाद जो है 50,000 से 1 लाख के दरमियान है और इसकी नस्ल को बचाना जो है वो बहुत जरूरी है, उसके लिए सख्त इकदाम उठाने भी जरूरी हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।